بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ باب خیار شرط میں آج ہم آغاز کریں گے اس مسئلے سے، وہ ہے خیار شرط کے دوران مبیع کی ملکیت اور زمان۔ کہ خیار شرط رکھا گیا ہے تو اس خیار کی موجودگی میں مبیع کا مالک کون ہوگا، اور اگر وہ مبیع ضائع ہو جاتا ہے وہ سامان، تو اس کا تاوان کس پر واجب ہوگا۔ یہاں سے آغاز ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ أي البائع مع خیار المشتری فقط وَيَحْلِكُ بِيَدِهِ بِالثَّمَنِ كَتَعَيُّبِهِ فِيهَا بِعَيْبٍ لا يرتفع كقطع يد ويلزمه قیمته فی المسألة الأولى۔ فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ کہ جب خیار شرط صرف خریدار کے لیے ہو، یعنی بائی کے لیے ہو، تو مبیع بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے۔ یخرج عن ملکی، یعنی مبیع بائے کی ملک سے نکل جاتا ہے مع خیار المشتری، لیکن خریدار کی ملکیت میں وہ داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر اب اس کے ہاتھ میں جا کے فیحلق بیدہ، اگر مشتری کے پاس جا کر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو بالثمن، تو وہ اسی قیمت کے ساتھ ہلاک ہوگا جو اس کی طے ہوئی تھی۔ یہ ایسے ہو جائے گا کتعیبہ، جیسے کوئی مبیع مشتری کے پاس جا کر عیب دار ہو گئی، فیہا بعیب، کہ اس مبیع میں ایسا عیب آ گیا کہ لا یرتفع، کہ جو لا یرتفع جو اٹھتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا، جیسے قطع ید، جیسے مبیع جو تھا وہ از قسم غلام یا کنیز تھی، اس کا ہاتھ کٹ گیا مشتری کے پاس جا کر، اب وہ ہاتھ کٹے غلام یا کنیز کو واپس نہیں کر سکتا، یہ عیب ہے۔ لہذا فیلزمہ قیمتہ فی المسئلۃ الاولی، مسئلہ اولیٰ کی طرح یہاں پر بھی اس کی قیمت جو ہے وہ واجب ہوگی۔ وَلِلْبَائِعِ فسخ المبیع، اور بائع کے لیے فسخ مبیع بھی جائز ہے، اور وَأَخْذُ نُقْصَانِ الْقِیمِّ لَلْمِثْلِيِّ لِشِبْہَةِ الرِّبَا۔ حدادی، یہ حدادی جو ہے نا جوہر النیرہ کے مصنف، تو فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہے تو پھر بائع کو اختیار حاصل ہوگا بیع کو فسخ کرنے کا، اور قیمی مال میں، یعنی اس نقصان اور کمی کو پورا کرنے کا اسے اختیار دیا جائے گا، البتہ مثلی مال میں اسے کمی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں سود کا شائبہ ہے۔ اور وَثَمَنُهُ فِي الثَّانِیَہ، اور ثمن جو ہیں ہوں گے وہ دوسری صورت میں۔ آگے کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْعَيْبُ،
یعنی عیب اگر ایسے ہے کہ لو یرتفع، وہ اٹھ سکتا ہے، عیب تو ہے اس میں لیکن وہ مرتفع ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، جیسے کمرد، وہ غلام یا کنیز مشتری کے پاس جا کر، یا وہ جانور ہے وہ مشتری کے پاس جا کر بیمار ہو گیا، فَإِنْ زَالَ فِي الْمُدَّةِ فَهُوَ عَلَى خِيَارٍ، اگر مدت خیار میں وہ جو مبی ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو وہ اپنے اختیار پر باقی، وَإِلَّا، اور اگر وہ ٹھیک نہ ہوا اس کی بیماری، لازم العقد، تو اب وہ عقد لازم ہو جائے گا، لتعذر الرد، کیونکہ بیماری کے ساتھ اس مبی کو واپس کرنا یہ متعذر ہے، یہ جائز نہیں ہے، لہذا اگر ایسا مرض، ایسا عیب ہے جو اٹھ سکتا ہے، تو اگر وہ مدت خیار میں ختم ہو جائے تو خیار باقی رہے گا، اور اگر نہیں اٹھتا اور مدت خیار گزر جاتی ہے تو وہ اس عیب کی وجہ سے رد کرنا اب جائز نہیں ہوگا۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر صرف خریدار کے لیے یہ خیار ہو تو بائی کی ملکیت ختم ہو جائے گی، لیکن خریدار جو ہوگا وہ اس کی ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پاس بطور یہ امانت کی ہوگی۔ ولا یملک المشتری خلاف لہما، اور مشتری جو ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ نہیں بنے گا، بخلاف صاحبین کے، یہ امام صاحب کا مذہب ہے، صاحبین کہہ رہے ہیں کہ وہ مالک بن جائے گا۔ لئلا یسیر صائبتن، دلیل یہ دی کہ اگر خریدار مالک نہ بنے تو مبی ایسی چیز بن جائے گی جس کا کوئی مالک نہیں ہوگا، یسیر و صائبتن، وہ ایسی چیز ہو جائے گی صائبہ جس کا کوئی مالک نہیں ہوگا۔ قلنا، اور فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں الصائبۃ ہی التی لا ملک فیہا لأحد ولا تعلق ملک، کہ صائبہ ایسی چیز ہے کہ جس پر کسی کی ملک نہ ہو اور نہ کسی کی ملک کا کوئی تعلق ہو، اس کو صائبہ کہتے ہیں۔ تو اب اگر صاحبین کہتے ہیں کہ اگر یہ مشتری کی ملک سے مبی نکل گیا اور بائی کی ملک سے نکل گیا اور مشتری کی ملک میں داخل نہ ہو تو یہ صائبہ ہو جائے گا، لہذا یہ چیز ایسی ہو جائے گی کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ بسانی موجود ہونا، وَيَلْزِمُكُمْ اجتماع البدلین، اور اگر جبکہ یہاں پر اگرچہ مکمل ملکیت مشتری کو حاصل نہیں ہوئی لیکن ملکیت کا تعلق جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا یعنی ملک تو نہیں ہے لیکن تعلق ملک جو ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس مبی میں مشتری کی ملک نہیں ہے لیکن تعلق ملک ہے، لہٰذا اب اگر امام صاحب کے قول کو نہ مانا جائے تو بعض ایسی جو ہے وہ چیزیں لازم آئیں گی جن میں اجتماع بدلین لازم آئے گا، یعنی ایک ہی وقت میں دونوں عوض یعنی ثمن اور مبی کا ایک شخص کی ملکیت میں جمع ہونا لازم آئے گا، یا بعض معاملات میں سابق حالت کی طرف رجوع کرنا لازم آئے گا۔ صاحبین کے نزدیک وہ ملک ہو جائے گی مشتری کی، لیکن امام صاحب کے نزدیک مشتری اس کا مالک نہیں ہوگا، ہاں یہ کہ تعلق ملک جو ہے وہ اس کا باقی رہے گا، اور اگر اسے مشتری کے ملک میں مانے تو ابھی ثمن بھی مشتری کے پاس ہیں اور مبی بھی ملک میں آ گیا تو یہ اجتماعی بدلین جمع ہو جائے گا، لہٰذا اس صورت میں
والعود على موضوعه بالنقد بشراء قریبه، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ ولا يخرج شيء منهما، پھر فرماتے ہیں کہ اگر دونوں یعنی خیار دونوں کے لیے ہو تو بالاتفاق نہ مبی بائی کی ملکیت سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، لا يخرج شيء منهما، اور نہ سمن جو ہے وہ مشتری کے ملک سے نکلتا ہے، من مبیع و سمن من ملک باع و مشتر عن مالکی اتفاق، یعنی اگر دونوں نے اختیار لیا، مشتری نے بھی اور بائی نے بھی، تو نہ مشتری کی ملک سے سمن نکلیں گے اور نہ بائی کی ملک سے مبی نکلے گا۔ کان اذا الخيار لهما، جبکہ خیار ان دونوں کے لیے، دونوں جو ہے وہ اختیار پر ہوں، دونوں نے خیار شرط لیا ہے، تو ہر ایک کی شے یعنی مبی اور سمن ان کی ملک سے نہیں نکلیں گے۔ وَأَيُّهُمَا، اور ان دو میں سے جو کوئی بھی، فسخ فی المدتی ان فسخ البیع، کہ جو بھی بیع کو مدت خیار میں فسخ کرے گا تو بیع فسخ ہو جائے گی، لیکن ایہما اجازا باطل خیارو فقط، لیکن ان دو میں سے جو کوئی اس بیع کو جائز قرار دے گا تو اس کا خیار شرط باطل ہو جائے گا، صرف دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ بیع منعقد نہیں ہوگی، یعنی فسخ بیع یک طرفہ بھی ہو سکتی ہے لیکن انعقاد بیع جو ہے دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوگی، ٹھیک ہے، چونکہ تبادلۃ المال بالمال مع ترازی جو ہے وہ بیع ہے، اگر ایک نے اس کو جائز قرار دیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو لیتا ہوں یا بیچتا ہوں، تو دوسرے کی ابھی رضامندی نہیں ہے تو یہ بیع نہیں ہوگی، ہاں جو بول پڑا اس کا خیار ختم ہو گیا۔ ایہما اجازہ، جو بھی اس خیار مدت خیار میں اجازت دے دیتا ہے اس بیع کی، تو باطل خیارہ، اس کا خیار باطل ہو جائے گا فقط۔ وہذا الخلاف، اور یہ جو اختلاف ہے اس کا فرماتے ہیں کہ اس کا جو ثمرہ ہے، تظہر ثمرتہ فی 10 مسائل، اس اختلاف کا ثمرہ جو ہے وہ 10 مسائل میں نکلتا ہے، جمع عینی فی قولی، جسے علامہ عینی نے اپنے قول اس حق عز کا فخم، اس میں انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، تو اس میں 10 حروف ہیں، تو 10 حروف میں سے ہر حرف جو ہے وہ الگ الگ مسئلے پر دلالت کرتا ہے۔ پہلا حرف الف ہے، تو الف سے مراد الالف من الامتی، الف سے مراد لونڈی ہے، لو اشتراها بخیار، اگر کسی آدمی نے لونڈی کو مدت یعنی خیار شرط کے ساتھ خریدا، تو امام صاحب کے نزدیک خیار شرط سے وہ مالک نہیں ہوتا مشتری، جبکہ وہ اس کی بیوی ہو تو نکاح باقی رہے گا، یعنی کسی آدمی نے کنیز سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کنیز کو خرید لیا، تو خریدنے سے نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں فرماتے امام صاحب کے نکاح باقی ہے، چونکہ مدت خیار میں وہ اس لونڈی کا مالک نہیں ہوا، جبکہ وہ اس کی زوجہ ہے، تو بیوی کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو غلام نہیں بنا سکتے، اگر بنائیں گے تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر وہ لونڈی جو ہے، وہ کنیز جو ہے، وہ اس آدمی کی بیوی ہے، اب اس نے یعنی وہ کسی کی کنیز ہے لیکن اس کی بیوی ہے، اب اس شوہر نے اپنی کنیز بیوی کو اس کے مالک سے خرید لیا، لیکن خیار شرط کے ساتھ، جب تک خیار شرط ہے تب تک نکاح باطل نہیں ہوگا، نکاح باقی رہے گا، جبکہ صاحبین کے نزدیک نکاح ختم ہو جائے گا، چونکہ جو ہی خریدا تو وہ ملک مشتری میں یعنی شوہر کی ملک میں آ گئی، تو جب شوہر کی ملک میں آ گئی تو نکاح اور ملک رقبہ، ملک متعہ یعنی حق جماع، اور ملک رقبہ یعنی گردن کا مالک ہونا، جیسے کنیز کے مالک ہوتے ہیں، تو یہ ایک عورت میں یا ایک جگہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک اختلاف۔ دوسرا مسئلہ سین سے ہے،
سین سے مراد من الاستبرا، استبراء رحم ہے، یعنی کسی لونڈی کو خریدا اور اس مدت میں یعنی مدت خیار میں اسے حیض آ گیا تو یہ حیض استبراء رحم شمار نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی آدمی لونڈی کو خریدتا ہے تو وہ اس وقت تک اس سے جمع نہیں کر سکتا جب تک اس کو حیض نہ آ جائے، یعنی حیض آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا پیٹ خالی ہے، یہ حاملہ نہیں ہے، یعنی پچھلے مالک سے یہ حاملہ نہیں ہے، تو اب دوسرا جو مالک ہے وہ اس کو ایز وتی استعمال کر سکتا ہے، یعنی اس کو، لیکن استبراء رحم کے بغیر جائز نہیں ہے۔ لیکن اس سے مراد کون سا حیض ہے؟ وہ جو مدت حیض مدت خیار شرط کے بعد ہے۔ اگر مدت خیار شرط میں جو حیض آئے گا اس میں کیونکہ یہ مشتری کے ملک میں آئی ہی نہیں، لہذا یہ حیض جو ہے وہ استبراء رحم کے لیے شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں سے مراد محرم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے محرم کو خرید لیتا ہے، کہ کسی کا کوئی عزیز باپ بیٹا غلام ہو جاتا ہے کسی کا، اور وہ اپنے غلام عزیز کو خریدتا ہے مدت یعنی شرط خیار کے ساتھ خریدتا ہے، تو شرط خیار کے جو 3 دن ہیں ان میں وہ اس کا محرم آزاد نہیں ہوگا، جب خیار ختم ہوگا تب وہ آزاد ہوگا، تو فلا یعتق محرم ہو، اس کا محرم آزاد۔ قام سے مراد من القربان لمنکوحتہ المشترات، یعنی منکوحہ خریدی ہوئی لونڈی سے بستری کرنا ہے، لیکن فلہ ردھا الا اذا نقصھا بہ، تو اگر کسی نے مدت خیار میں کسی منکوحہ لونڈی کو خریدا اور اس سے وطی بھی کی تو پھر بھی اس کو واپس کر سکتا ہے، بھائی کو واپس کر سکتا ہے، مگر اس میں کوئی ایسا نقص آ جائے یعنی اس وطی سے وہ حاملہ ہو جائے تو اب واپس نہیں کر سکتا۔ عین سے مراد ودیعت ہے، یعنی مشتری نے وہ مبیع وہ سامان بائی سے خریدا اور اسی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا، جیسے جانوروں کو قربانی پر جو ہے اجتماعی قربانی پر لوگ خریدتے ہیں اور پھر وہیں پر جو ہے نا فارم ہاؤس وغیرہ میں یا ڈیرے وغیرہ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اب ان کے پاس ودیعت ہے۔ اب اگر وہیں ڈیرے پر کوئی جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ بائی کی ملک سے ہلاک ہو، فتحلق علی البائع لارتفاع القبض، تو وہ بائی کی ملک میں ہلاک ہوگا اس لیے کہ قبضہ جو تھا مشتری کا وہ اٹھ چکا، پھر رد واپس کرنے کے ساتھ لعدم الملک، کیونکہ اس کو اس کی ملک جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ ملکیت مکمل طور پر اسے تکمیل۔ اور ذات سے مراد من الزوجۃ المشترات ہے، کہ اگر کوئی اپنی منکوحہ لونڈی کو خریدتا ہے مدت شرط خیار کے ساتھ، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لو ولدت فی المدت فی ید البائع لم تصب ام ولد، اگر وہ مدت خیار میں بائی کے پاس ہی بچہ پیدا کر دیتی ہے تو وہ ام ولد نہیں بنے گی۔ وَلَوْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لازم العقد، لیکن اگر وہی بچہ اگر اس نے مشتری کے ہاں آگے جنا اب عقد لازم ہو جائے گا، چونکہ وہ اب عیب ہو گیا ہے، لِأَنَّ الْوِلَادَةَ عیب، کیونکہ بچہ پیدا ہونا کنیز میں عیب ہے، ٹھیک ہے، اب وہ واپس نہیں کر سکتا۔ لیکن بائی کے ہاں اگر اس نے بچہ پیدا کیا تو اس کی ام ولد نہیں۔ درر اور ابن کما وفی البحر عن الخانیہ اذا ولدت بطل خیار، اور خانیہ میں ہے قاضی خان میں کہ اگر اس نے مدت خیار میں بچہ جنا تو خیار جو ہے وہ باطل ہو جائے، یعنی مشتری کا خیار ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَيِّتًا، اور اگر بچہ جو ہے وہ مردہ پیدا ہوا اور ولم تنقص الولادۃ لا یبطل خیار،
البتہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا اور ولادت سے لونڈی کی قیمت میں کمی نہ ہوئی تو انقص ہاں الولادت، یعنی ولادت سے اس کی قیمت میں کوئی کمی نہ آئی تو پھر خیار باطل نہیں ہوگا۔ باقر مصنف نے اس کو برقرار۔ کاف سے مراد من الکسب للعبد فی المدت، کہ مدت خیار میں غلام نے جو کمائی کی، یعنی 3 دن کا اختیار تھا اور 3 دن میں وہ اس نے 3 دیہڑیاں لگا لی غلام نے، تو جو کمایا فہو للبائع بعد الفسخ، تو فسخ بیع کے بعد وہ کمائی بائع کو ملے، یعنی اگر وہ سودا نہیں ہوتا خیار کے بعد جو ہے وہ سودا کینسل کر دیتے ہیں، بیع فسخ ہو جاتی ہے، تو جو کمائی اس غلام نے کی ہے وہ بائع کے لیے۔ والفاء من الفسخ لبيع الامة فلا استبراء على البائع، فا سے مراد جو ہے وہ اگر لونڈی کی بیع فسخ ہو، بیع لونڈی کا فسخ ہونا، تو بائع پر استبراء لازم نہیں ہے، یعنی اب وہ لونڈی سے اگر جمع کرے گا تو استبراء اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مدت خیار میں اگرچہ اس پر مشتری نے قبضہ کر لیا، یعنی مشتری کے پاس چلی گئی لیکن مشتری کی ملک میں نہیں گئی، اس لیے اب جب ملک میں نہیں گئی تو وہ اسے بستری نہیں کر سکتا، جب بستری نہیں کر سکتا تو استبراء جو ہے وہ بائع پر لازم نہیں۔ کہاں سے مراد من الخمر سے مراد جو ہے وہ شراب ہے۔ فلوش تراہ ذمی مثلہ بالخیار، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک ذمی، یعنی وہ کافر جو مسلمان کی ریاست میں رہتا ہے، اسلامی ریاست میں رہتا ہے، وہ ذمی کافر ہے، تو ایک ذمی کافر نے دوسری ذمی کافر کو شراب بیچی خیار ایک شرط کے ساتھ کہ 3 دن کا اختیار ہے، پھر اس 3 دنوں میں فاسلم احدہما، ان 3 دنوں میں سے ایک جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، فہو للبائع، تو اب وہ جو شراب ہوگی وہ بیچنے والے ہی کی مانی جائے گی، جو بھی اسلام لائے گا۔ فاسلم احد، یہ شرط نہیں ہے کہ بائع اسلام لے آئے یا مشتری اسلام لے آئے، جو بھی اسلام لے آئے گا، اب جو بیع ہے، مبی جو ہے وہ بائع کا ہی مانا جائے گا، نہیں۔ وتابعہ المصنف، اور مصنف نے بھی انہی کی جو ہے وہ مطابقت کی ہے۔ لیکن عبارت ابن کمال کی عبارت میں ہے اسلم المشتری، کہ اگر مشتری اسلام لیا تو پھر جو ہے اب جب مسلمان ہو گیا مشتری یعنی خریدار، تو اب خریدار جو ہے وہ شراب خرید نہیں سکتا، لہذا وہ جو شراب ہے وہ بائع کے لیے بیچنے والے کی ہی ملک میں چلی جائے گی۔ میم سے مراد معزون ہے، عبد معزون۔ عبد معزون کے بارے میں ہے کہ لو ابرأہ البائع من الثمن صح استحسانا وبقی خیار، کہ اگر بائع نے خیار کی مدت میں مشتری کو قیمت سے بری کر دیا تو یہ استحسانا، یہ ابراء صحیح ہے، لأنہ یلی عدم التملک، اس لیے کہ یہ ابھی ملکیت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، مشتری کا خیار باقی رہے گا کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ملکیت مکمل نہیں۔ کل ذالک عندہ، یہ تمام مسائل امام اعظم کے نزدیک ہیں، خلاف لہما، صاحبین کا اس میں خلاف۔ قلت، اب علامہ صاحب در مختار کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وزید علی ذالک مسائل، ان 10 مسائل پر کچھ اور مسائل بھی زائد ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہے التا للتعلیق، تا جو ہے وہ تعلیق کے لیے ہے،
کہ جیسے کا ان ملک فہو حر، کہ اگر میں اس کا مالک ہوا تو وہ آزاد ہے. فشراہ بخیار لم لم یعتق، تو پھر اگر وہ خیال شرط کے ساتھ اس نے اسے خریدا تو خیال شرط کے ساتھ مشتری مالک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ غلام آزاد نہیں ہوتا. اور تا سے مراد استدامت السکنا بھی ہے، اجارت او اعارت لیسا اختیار. اگر خریدار اختیار کی مدت میں مکان میں کرایہ دار یا مستعار یعنی عاریت کے طور پر رہتا ہو، استدامت السکنا یعنی مکان میں رہتا ہو یا تو اجارے کے ساتھ یا عاریت کے ساتھ بغیر کرائے کے، وہ صرف رہائش جاری رکھنا بیع کو قبول کرنا یہ اختیار نہیں. اور سوال اس سے مراد کہتے ہیں وَسَيْدٌ اشْتَرَاهُ بِخِيَارٍ، وہ شکار ہے جسے مشتری نے خیار کے ساتھ خریدا. فَأَحْرَمَ، پھر مشتری نے احرام باندھ دیا یعنی شرط خیار کے دوران، تو باطل البیع، تو بیع باطل ہو جائے گی، چونکہ محرم جو ہے وہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا، خرید نہیں سکتا وغیرہ. یہ ساری چیزیں محرم کے لیے ممنوع ہیں. اور دال سے مراد الدال والزوائد الحادثۃ فی المدۃ بعد فسخ للبائع، کہ دال یعنی خیار کی مدت میں پیدا ہونے والے زائد جو بچے وغیرہ ہوں گے یا کوئی چیز پھل وغیرہ خود ہے جانوروں میں ان وغیرہ، اگر بعد میں بیع فسخ ہو جائے یعنی ان مدت کے بعد بیع فسخ ہو جائے تو وہ ساری چیزیں جو ہوں گی جانور میں وہ کس کے لیے ہوں گی؟ بائی کے لیے. اور راہ سے مراد عصیر ہے. والعصیر فی بیع المسلمین، عصیر کہتے ہیں شیرے کو، تو جوس ہوتا ہے عصیر، تو انگور کا جو جوس ہے یا رس ہے اس کو کہتے ہیں. اگر دو مسلمانوں کے درمیان بین وہ انگور کے رس کی بیع ہوئی، والعصیر فی بیع المسلمین، اب وہ جو رس تھا انگور کا لو تخمر فی المدت، اگر مدت خیار میں وہ شراب بن گیا، خمر بن گیا، فاسدہ، تو امام صاحب کے نزدیک بیع فاسد ہو گئی، خلاف مطلب صاحبین کے نزدیک. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی وہ اس نے وہ شے خریدی تھی خیار شرط کے ساتھ تو وہ مالک بن گیا تھا، مالک بن گیا تو لہٰذا اجارہ فاسد نہیں. فینبغی ان یرمز لہما لفظ يتصدر ويضم الرمز للرمز ولم أرى لأحد فليحكم. تو کہہ رہے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ یہ بھی کوئی رمز ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف جا رہا ہو. حالانکہ میں نے کسی کو اس طرح بیان کرتے ہوئے یہ مسائل بس اس پہ اس کو بیان کرتا. اگلا مسئلہ ہے اجازہ من لہو بالخیار، کہ جس کے لیے اختیار ہو وہ اس نے اجازت دے دی تو صحا، تو بے صحیح ہو جائے گی. ولو اجنبی جن، اگرچہ جس کے لیے اختیار ہے وہ بائع مشتری کے علاوہ کوئی اجنبی ہے، تو وہ بھی اگر اختیار اسے بھی اس کے لیے اگر اختیار لیا گیا تھا تو وہ صحیح ہو جائے گا. ولو مع جہل صاحبی اجماعا، اگرچہ دوسرے کو اس اجازت کی یا اس بیع کو جاری رکھنے کا علم نہ بھی ہو اجماعی طور پر، تو یہ خیال جو ہے وہ بیع صحیح ہو جائے گی. یہ بیع کو جائز قرار دینے کے لیے دوسرے جو
مشتری میں سے دوسرا فرد ہے اس کا علم ہونا یہ ضروری نہیں، مگر الا ان یکون الخيار لهما، مگر جب خیار دونوں کے لیے ہو، فیفسخ فسخ احدهما فليس للآخر الاجازة، تو اگر ایک نے فسخ کر دیا تو دوسرا اس کو جائز نہیں کر سکتا، لأن المفسوخ لا تلحقه اجازت، کہ جو فسخ ہو چکا ہے اس کو اجازت لاحق نہیں، تلحقه الاجازت۔ اب فسخ کی صورتیں بیان کرتے ہیں کہ فسخ یا تو قولی ہوگا یا پھر فعلی ہوگا، یعنی فَإِن فَسَخَ بِالْقَوْلِ لا يصح الا اذا علم الآخر فی المدت، اگر کسی نے قولی فسخ کیا یعنی زبان سے بول کر کہا کہ وہ یہ سودا یا یہ بیع یا یہ کنٹریکٹ یا یہ معاہدہ نہیں کرتا، تو یہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک دوسرے کو مدت خیار میں اس کی خبر نہ ہو جائے، یعنی اس تک اطلاع پہنچانا ضروری ہے۔ اگر فلو لم یعلم، اگر اس کو مدت خیار میں اس بات کا علم نہ ہوا دوسرے فرد کو، تو لازم العقد، تو یہ عقد لازم ہے، لیکن اس میں کہہ رہے ہیں والحیلۃ، اور اس میں حیلہ یہ ہے کہ ان یستوثق بکفیل مخافۃ الغیبۃ او یرفع الامر الی الحاکم لینصب من یرد علیہ، لیکن اس میں ایک حیلہ ہے کہ اگر جو ہے وہ دوسرا فریق کے غائب ہونے کا اندیشہ ہو تو کوئی ضامن یا کوئی نائب مقرر کر دیا جائے، یا یہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ وہ کسی نمائندے کو مقرر کر دے جو فسخ کی اطلاع جو ہے وہ کچھ، یعنی کسی دوسرے فقیر یعنی دوسرے فریق کے غائب ہونے کا اندیشہ ہو، یا تو کوئی ضامن کفیل وغیرہ یا کوئی نمائندہ جو ہے وہ قائم کر دیں جو خبر دیتا رہے کہ یہ صاحب کہاں گیا، یا یہ معاملہ حاکم تک لے جائیں تاکہ وہ جو ہے وہ اس پر کوئی کمیٹی وغیرہ بٹھا دے یا کوئی کسی کی ذمہ داری لگا دے۔ آگے کہتے ہیں کہ قیدنا بالقول، ہم نے قول کی قید اسے لگائی کہ لیے صحت بالفعل بلا علم کی اتفاق ہے، کما افاد بالقول، قول کی قید اس لیے لگائی کہ اگر بالفعل اس نے مبی میں کوئی عمل کیا تو وہ بغیر دوسرے کے علم کے بالاتفاق بیع کو صحیح کر دے گا، جیسا کہ اگلے قول سے کہ وتم العقد بموتہ، عقد صاحب اختیار کی موت سے مکمل ہو جائے گا، لہذا ولا یخلف الوارث، تو وارث اس کا نائب نہیں بنے گا، یعنی وراثتاً یہ خیار شرط نہیں جائے گا کا خیار رویت، جس طرح خیار رویت اور والتغرید والنقد لأن اوصاف لا تورث، سے خیار تغرید اور خیار نقد میں بھی یہی حکم ہے کہ ایسے اوصاف شخص ایسے اختیارات شخصی اوصاف ہیں ان میں وراثت جائے۔ اما خیار العیب و خیار التعیین، خیار عیب اور خیار تعیین و فوات وصف المرغوب فی ہے، اور وہ وصف جو وصف مرغوب تھا اس کے ضائع ہونے کی وجہ سے یخلف الوارث فیہا، تو وارث کو خیار عیب، خیار تعیین اور خیار وصف مرغوب ملے گا، لا انہو یرث الخیار، نہ یہ کہ وہ خیار کے وارث ہوئے بلکہ وہ خیار عیب کی وجہ سے جو ہے وہ یہ حق دیا گیا۔
لیکن یہ اس معنی میں نہیں کہ وہ مورث کا ذاتی اختیار کا وارث ہوا، بلکہ اس لیے کہ یہ حق مال سے متعلق ہے اور مال کے ساتھ یہ منتقل ہوتا ہے۔ درر اور اس کو یاد کہہ رہے ہیں اگلا مسئلہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مدت خیار گزر گئی، اب کیا حکم ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ومدی المدت وَإِلَّمْ يَعْلَمْ یا وَإِلَّمْ يَعْلَمْ بِمَرَضٍ أَوْ إِغْمَاءٍ، اور اگر مدت خیار گزر گئی اگرچہ اس کا علم نہ ہو کسی مرض کی وجہ سے، یعنی وہ صاحب خیار مریض ہو گیا یا وہ بے ہوش ہو گیا۔ والاعتاق یا ومدی یعنی عقد مکمل ہو جاتا ہے صاحب خیار کی موت سے، مدت کے گزرنے سے، والاعتاق اور اس غلام کو آزاد کرنے سے، ولو لبعضه اگرچہ اس کا بعض حصہ کیا گیا، فتوابعه اور یا ایسا تصرف کیا گیا ہو جو مالک ہی کر سکتا ہے اس کے تابع، قضا کل تصرف لا ينفذ او لا يحل الا في ملک، یعنی ایسا تصرف جو ملک میں جائز ہوتا ہے جیسے اجارے پر دینا وغیرہ، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پہلا ہو جائے گا۔ ولو بلا تسلیم بلا صح، اگرچہ صح قول کے مطابق بغیر سونپے ہو پھر بھی جو ہے وہ خیار ختم ہو جائے گا۔ ونظر الى فرج داخل بشہوت، اسی طرح اگر کنیز کری تھی تو اس کے فرج داخل کو شہوت سے دیکھا تو وہ اس میں بھی والقول لمنکر الشہوت، قول اس میں جو منکر شہوت ہے اس کا معنی ہے۔ اور اس کا فائدہ یہاں ہوگا کہ اگر کسی نے کنیز کو خریدا خیار شرط کے ساتھ اس بات پر کہ وہ پاکرہ ہے، پھر اسے وتی کی، اسے علم ہوا کہ تاکہ وہ جانے، اس نے اسے وتی کی تاکہ وہ جانے احیا بکرن ام لا، پاکرہ ہے یا نہیں، تو کانا اجازت تو یہ اس کو جائز کرنا، یعنی اسے عقد کو جائز رکھنا ہے، اپنے خیال کو ختم کرنا ہے۔ ولو وجدها سیبا، اور اگر اس نے اس کو سیبہ پایا، ولم یلبس اس کے آنا ٹھہرا، فلاح الرد بحاظ العیب، تو اس کو اس عیب کے ساتھ رد کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کی بات جو اس کے بعد میں آئے گی۔ ولو فعل البائع ذالک، اگر بائع ایسا کرے گا تو وہ فسق مانا جائے گا، یعنی بائع کے پاس اختیار تھا اور اس نے اس کنیز سے وتی کر لی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا، وہ بیع فسق ہو جائے گا۔ لیکن مشتری کرے گا تو یہ پھر اس کو اجازت۔ اگلا مسئلہ ہے طلب الشفعۃ، جو چیز خریدی ہے اس پر شفع طلب کرنا، وَإِن لَّمْ يَأْخُذْهَا، اگرچہ بعد میں وہ شفع حاصل نہ بھی کر سکے لیکن طلب شفع کے، یعنی شفع کا کیس کیا، تو یہ بھی بیع کو منعقد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ معراج بہا اے بدار فیہا خیار شرط، یعنی ایسا گھر خریدا خیار شرط کے ساتھ کہ جس پر جو ہے وہ کسی اور نے اس کے پڑوس میں گھر لے لیا، تو اب جو گھر اس نے خیار شرط سے لیا ہے اس کے پڑوس میں گھر جو بیچا جا رہا تھا کسی غیر کو، تو اس نے اس پر شفع کر دیا۔ شفع کرنا اس بات پر ہے کہ یہ اس کا پڑوسی آ چکا ہے، بخلاف خیار رویت اور خیار عیب۔ خیار عیب اور خیار رویت طلب کرنا یہ ملکیت کو واجب نہیں کرتا، لیکن طلب شفع جو ہے یہ اس کو انعقاد بیع کا تقاضا کرتا ہے۔
تو طلب شفا من المشتری، طلب شفا کس سے ہوگا؟ مشتری سے، یعنی جس نے خریدا وہ اگر اس مکان کے پڑوس یعنی پڑوس والا جو مکان ہے اس پر شفا کر دے، جب کہ اذا کان الخیار لہو، جب کہ اختیار مشتری کے لیے ہو، تو لِأَنَّهُ دلیل اور اجازت، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا اس نے اس مکان کو خرید لیا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي أَوِ الْبَائِعُ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ عَقِدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ صح استحسان وثبت الخيار لهما، کہ اگر مشتری یا بائع نے جو ہے وہ شرط لگائی، جیسا کہ درر کے کلام سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بہنسی نے بھی اس پر جزم کیا کہ مشتری یا بائع نے کسی دوسرے کے لیے اختیار رکھا، یعنی بیچنے والے نے کہا میں اپنے ابو سے پوچھ کر بیچوں گا، اور مشتری نے کہا میں اپنے ابو سے پوچھ کر خریدوں گا، تو ہر ایک نے اپنے ابو کے لیے وہ رکھا، چاہے وہ بیچنے والا ہو یا نہ، عاقد ہو یا نہ ہو، تو یہ بھی خیار استحساناً صحیح ہے، تو خیار ان دونوں کو حاصل ہو جائے گا جس کے لیے وہ حاصل ہے۔ اب فَإِنْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا مِنَ النَّائِبِ وَالْمُسْتَنِيبِ، بس جو ان میں سے جو نائب ہوگا یا جس کی طرف اس کو منسوخ کیا گیا ہے، جو ان میں سے اس عقد کو جائز قرار دے گا او ناقدہ تو صح، تو اس کا جائز رکھنا بھی مانا جائے گا اور اس کا ختم کرنا بھی صحیح ہوگا، ان وافق الاخر، جبکہ دوسرا بھی اس کی موافق۔ لیکن وَإِنْ أَجَازَ أَحَدَهُمَا وَعَكَسَ الْآخَرَ، لیکن اگر ایک نے جائز قرار دیا اور دوسرے نے اس کو ختم کر دیا، فسخ کر دیا، تو فل اسبق اولا، کہ جو پہلے ہوگا نا، جس نے پہلے جو کہا، چاہے اجازت دی یا اس کو فسخ کیا، اس کی بات مانی جائے گی، لحاظ مزاحم، اس لیے کہ اب ان میں مزاحم نہیں، مقابلہ نہیں ہے، چونکہ ایک پہلا ہے ایک بعد میں، تو جو پہلا بولے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر ولو کان معن، اگر دونوں نے اکٹھے کہا، ایک نے کہا میں خریدتا ہوں، دوسرے نے کہا نہیں میں فسخ کرتا ہوں، تو فل فسخ احق کو، تو پھر فسخ جو ہے وہ اصح قول کے مطابق زیادہ حق رکھتا ہے، لأن المجاز یفسخ والمفسوق لا یجاز، تو اس میں جو ہے وہ اعتراض کیا گیا کہ انہو جاز الامام مسعود کہ لو تفاسقا، اگر دونوں نے اکٹھے فسخ کیا، ثم تراضیا علی فسخ الفسخ، پھر دونوں راضی ہو گئے کہ جو ہم نے فسخ کیا اس کو ختم کر دیتے، وعلی اعادۃ العقد بینہما، اور پھر دونوں دوبارہ عقد کی طرف آتے ہیں، تو جائز ہے، از فسخ الفسخ اجازت، یعنی فسخ کو فسخ کرنا یہ اجازت ہے۔ کہا کہ یہ مجیب بمنع کونہ اجازتا بل بیع اتفاق، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اجازت کو منع کرتا ہے، بلکہ یہ ایک نئی بیع ہوگی، یعنی اگر وہ دونوں پہلے بیع کو فسخ کرتے ہیں، پھر دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں اس کو اس فسخ کو ختم کرتے ہیں، تو یہ ایک نئی بیع ہوگی، یہ فسخ الفسخ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ باع عبدین، کسی آدمی نے دو غلام بیچے، اس شرط پر کہ انہما بالخیار فی احدہما، دو میں سے ایک غلام میں اسے اختیار ہے، ان فصل ثمن کل واحد منہما، جبکہ اگر اس نے دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت بیان کی ہو، اور وعین الذی فیہ الخیار، اور جس میں اختیار لیا اسے بھی معین کیا ہو، تو صح البیع، تو یہ بیع درست ہے، للعلم بالمبی والثمن، چونکہ مبی بھی معلوم ہے کہ یہ اس کو لینا ہے، اس کو نہیں لینا، ٹھیک ہے، اور قیمت بھی معلوم ہے ہر ایک کی، اور وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں کیا تو معین کرے، ولا یعنی وَإِلَّا يُعَيِّنُ وَلَا يَفْصِلُ، یعنی معین تو کیا لیکن ہر ایک کی قیمت تفصیل سے بیان نہیں کی،
یا صرف معین کیا یا صرف ان کی ہر ایک کی قیمت بتائی تو لا یصح، تو اب یہ بحث درست نہیں ہے، جہالت المبی و سمن، اس لیے کہ مبی بھی مجہول ہو گیا اور سمن بھی، یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ مجہول ہے، لہذا بیع نہیں۔ وقضا لو کان الخيار للمشتری، اور اسی طرح اگر اختیار مشتری کے لیے ہو تو یہ بھی انواع اربع میں اس کا بیان جو ہے وہ آئے۔ اب یہاں سے کچھ فروع بیان کریں گے۔ فرع کہتے ہیں یہاں فروعی مسائل سے کچھ بیان کریں گے۔ پہلی جو فرع ہے اس کو کہتے ہیں کہ وکلہ ببیع ببیع بشرط الخیار، کسی آدمی نے خیار شرط کی بیع کے ساتھ کسی کو وکیل کیا، فباع بلا شرط لم یجوز، اور اس وکیل نے بغیر شرط کے یعنی بغیر خیار شرط کے وہ خرید لیا یا بیچ دیا، اگر کسی نے بیچنے کا وکیل کیا، خیار شرط کے ساتھ بیچنے کا وکیل کیا اور اس وکیل نے بغیر خیار شرط کے بیچ دیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور وَلَوْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ وَالْحَالَةُ هَٰذِهِ نَفَذَ عَلَى الْوَكِيلِ، اور اگر اسی طرح کسی نے بیچنے کا خریدنے کا وکیل کیا اسی حالت پر یعنی خیار شرط کے ساتھ تو یہ نفذ علی الوکیل، تو یہ بیع وکیل کے حق میں نافذ ہوگی۔ تو موکل نے چونکہ خیار شرط کی شرط لگائی تھی کہ خیار شرط کے ساتھ بیچنا ہے، تو وکیل نے موکل کی ہدایت کے خلاف ورزی کی، لہٰذا وہ بیع نہیں ہوئی۔ لیکن اگر وکیل نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدنے کا کہا لیکن وکیل نے خیار اگر اسے خریدنے کا کہا تو اس نے اسی طرح اس کو خرید دیا تو یہ خریداری موکل کے لیے نہیں ہوگی بلکہ وکیل کے لیے۔ والفرق ان الشراء متى لم ينفذ على العامر ينفذ على المامور، فرق یہ ہے کہ خریداری جب عامر کی طرف سے نافذ نہ ہو تو پھر مامور کی طرف سے نافذ مانی جائے گی، بخلاف بیع کے۔ بیع میں ایسا نہیں ہوتا کہ بیع اگر عامر کی طرف سے نہیں ہو تو مامور کی طرف سے جس کو کم دیا گیا اس کی طرف سے ویسا نہیں ہے۔ فتح الباری فتح القدیر سیجیب بالفضولی والوکالت، تو بیع فضولی اور وکالت میں اس کی بحث آئے گی۔ اب اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ ہے خیال تعیین کا صحیح ہو، یہ ہم انشاءاللہ اس کا